آئی ایم ویری لکی کہ مجھے میری پسند زرتشا ملی۔ وہ بولتے جا رہا تھا، عابد وہیں بیٹھا اس کی باتیں سن کر بھنک ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ مل گئی؟ عابد فوراً اٹھا، اسے دیکھ کر نذرانہ بھی اس کے پاس آئی۔ آپ لوگوں نے اسے نہیں بتایا؟ زرادن شازیہ سے مخاطب ہوا۔ کیا نہیں بتایا؟ عابد دوبارہ اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اب چلاتا زرادن کے قریب آیا۔ یہی کہ عابد کے ساتھ ساتھ میرا بھی نکاح ہو گیا ہے، وہ بھی تمہاری بہن زرتشا کے ساتھ۔ زرادن بھی اس کے پاس آ کر اسے بتانے لگا۔ وٹ! عابد کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ سچ بول رہا ہے یہ؟ عابد نذرانہ سے پوچھنے لگا۔ بیٹا تم کمرے میں چلو، میں بتاتی ہوں تمہیں۔ نذرانہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے جانے کی لگاتار کوشش کر رہی تھی۔ نہیں جانا مجھے بس یہ بتاؤ کہ یہ سچ بول رہا ہے؟ عابد نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں بھائی سچ کہہ رہا ہوں، زرادن پھر بولا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ اس کی شادی، اس بے غیرت کی شادی میری زرتشا سے نہیں ہونی چاہیے۔ عابد کا بی پی ہائی ہو گیا، وہ چلانے لگا۔ اوئے تیری اتنی ہمت! زرادن نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر مکہ دے مارا۔ زرادن نکلو یہاں سے تم! زرتشا آگے بڑھ کر زرادن پر چلائی۔ زرتشا اب میری بیوی ہے اور تجھے کوئی حق نہیں اسے اپنا بولنے کا۔ زرادن بھڑک گیا تھا۔ میں نے کہا نا نکلو ابھی! زرتشا اسے دھکے دینے لگی۔ عابد کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ بے ہوش ہونے لگا تھا۔ پلیز بیٹا جاؤ یہاں سے! شازیہ بھی اب زرادن کے پاس آئی۔ آنٹی میں زرتشا سے کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ زرادن غصے سے تیز تیز سانسیں لیتا بولا۔ زرتشا جاؤ اس کے ساتھ ورنہ یہ نہیں جائے گا یہاں سے۔ شازیہ زرتشا کو کہنے آئی جو عابد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ امی مجھے نہیں جانا، اس نے صاف منع کر دیا۔ بیٹا تھوڑی دیر چلی جاؤ، شوہر ہے وہ تمہارا، اب اس سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں اور وہ یہاں سے تمہارے بنا نہیں جائے گا۔ شازیہ بس چاہتی تھی کہ زرادن کسی طرح یہاں سے چلا جائے کیونکہ عابد اسے دیکھ کر کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، زرتشا اب باہر آ گئی۔ اب کیا مسئلہ ہوا ہے تمہیں؟ زرتشا چلاتی ہوئی زرادن کے پاس آئی۔ فضول نہ بولو اور چلو میرے ساتھ۔ زرادن اسے کھینچتا گاڑی میں بیٹھانے لگا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ زرادن گاڑی چلاتا فوراً وہاں سے نکل گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، زرتشا چلائی۔ میں نے کہا نا چپ رہو! زرادن گاڑی کی اسپیڈ تیز کرتا بولا۔ آہستہ چلاؤ! زرتشا کو اسپیڈ سے ڈر لگتا تھا۔ اگر تم نے گاڑی نہیں روکی تو میں دروازہ کھول کر کود جاؤں گی باہر، وہ اسے دھمکی دیتی بولی۔ زرادن نے فوراً گاڑی روک لی۔ آئندہ مجھے تم عابد کے پاس نظر نہیں آؤ گی، وہ اس کی طرف مڑا۔ میرا جب دل کرے گا تب میں اس سے ملوں گی، وہ بھی اس کی طرف مڑتی بولی۔ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ زرادن نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے بازوؤں پر دبوچے۔ وہ کار کے دروازے سے جا لگی۔ زرادن بھی اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بات مانو گی۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میری جان سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ زرادن اس کے لبوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ پلیز ہٹو! زرتشا خود کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ اب تم مجھے نہیں روک سکتی زرتشا میڈم! زرادن اس کے اور پاس جھکا۔ پلیز آپ کو اپنی امی کی قسم، آپ کو اس انسان کی قسم جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ زرتشا آنسو بہاتی اسے دور ہٹنے کی منتیں کر رہی تھی۔ زرادن امی لفظ سن کر ایک دم پیچھے ہوا۔ نہ جانے وہ اس وقت کس ماضی میں کھو گیا، وہ بالکل سفید ہو گیا، کانپنے لگا۔ زرادن اب فوراً گاڑی سے باہر نکل گیا۔ پانی کی بوتل ڈگی سے نکال کر وہ اب خود پر پانی بہانے لگا۔ امی! زرادن آسمان کی طرف آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ کر بولا، جیسے وہ اپنی امی کو کئی صدیوں بعد پکار رہا ہو۔ نہیں مجھے کمزور نہیں پڑنا، وہ رومال سے اپنا پسینہ پوچھتا بولا۔ زرادن اب بنا کچھ بولے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ میں کیا کروں اب؟ کیسے سمجھاؤں عابد کو؟ نذرانہ اور باقی سب لائن میں بیٹھے تھے۔ عابد ڈاکٹر کے ساتھ اندر تھا جہاں وہ عابد کا چیک اپ کر رہے تھے۔
نذرانہ پہلے بتا دیتی تو میں ضرور زرتشا کا رشتہ عابد سے کرتی۔ مجھے عابد اچھا لگتا ہے، اچھا بچہ ہے وہ۔ شازیہ بولی، یہی تو ہم اسے کہہ رہے تھے نا کہ اگر زرتشا اسے پسند تھی تو پہلے ہی بتا دیتا، باقی نکاح کے بعد تماشا ڈالنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ نذرانہ روتی ہوئی بولی، چھوڑ دو اسے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ فہد کو اس پر بہت غصہ تھا، وہ چلا کر اپنے روم میں چلا گیا۔ ہیلو، شازیہ کو کال آئی، اس نے کال پک کی۔ ہاں بیٹا، شازیہ کو زرادن کا فون آیا تھا۔ آنٹی گھر پہنچے اپنے، زرتشا بھی وہیں ہے، میں اسے وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ زرادن نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اترو، وہ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتا بولا۔ چابی نہیں میرے پاس، زرتشا سسکیاں لیتی بولی۔ نکلو باہر تم، زرادن اسے کہہ کر خود بھی باہر نکل گیا۔ راستے میں بڑی اینٹ اٹھا کر اس نے تالے پر دے ماری، تالا ایک دم ٹوٹ گیا۔ اب جاؤ اندر، زرادن گیٹ کھولتا بولا۔ زرتشا بھی بنا کچھ کہے اندر چلی گئی۔ دیکھا امی، میں نے کہا تھا نا یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، امائرہ بولی۔ وہ تینوں ٹیکسی سے گھر واپس آ رہی تھی۔ امائرہ تم چپ رہو فی الحال، شازیہ نے اسے چپ کروا دیا۔ وہ تینوں گیٹ کے پاس پہنچے جہاں زرادن ابھی تک کھڑا ہوا تھا۔ بیٹا تم کیوں کھڑے ہو یہاں، اور زرتشا کہاں ہے؟ شازیہ اس سے پوچھنے لگی۔ اسے میں نے کب کا اندر بھیج دیا ہے، اور میں اس لیے کھڑا تھا کیونکہ زرتشا کو اکیلا جاتا کچھ لڑکوں نے دیکھ لیا تھا، اور آپ کو تو پتا ہے کیسے کیسے حالات چل رہے ہیں آج کل، زرادن بولا۔ تھینک یو بیٹا، لیکن تم اندر ہی بیٹھتے، اب تو تم مجھ کے شوہر ہو، شازیہ بولی۔ بس آنٹی میں چلتا ہوں، آپ لوگ اپنا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔ زرادن گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ امی عابد کیسا ہے اب؟ شازیہ کے فوراً اندر داخل ہونے پر زرتشا اس کے پاس بھاگتی آئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، بس اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، اس وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، اور کوئی گھبرانے والی بات نہیں، شازیہ نے اسے دلاسا دیا۔ عابد بھائی کو یہ تماشا پہلے کرنا تھا نا، اب کیا فائدہ؟ امائرہ غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شازیہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ السلام علیکم بھائی۔ دانیہ وہیں زرتشا کے پاس بیٹھی تھی، تبھی اسے فون آیا۔ فون دینا ذرا میری بیوی کو، زرادن ہنستا ہوا بولا۔ جی۔ دانیہ نے ہنس کر زرتشا کو فون پکڑایا۔ ہیلو، زرتشا کو پتا نہیں تھا کہ فون پر زرادن ہے۔ کیسی ہے میری جان؟ زرادن بولا۔ دانیہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ زرتشا اس کی آواز سنتے ہی فون دانیہ کو پکڑا کر بولی۔ بھائی آپ ہی تو اوپر چلی گئی۔ دانیہ نے کان سے فون لگایا۔ اچھا چلو کل بات کر لیں گے تمہاری آپی سے، زرادن نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ ڈیڈ، امی نے آپی کی شادی کروا دی ہے، امائرہ اسے فون پر سب کچھ بتانے لگی۔ کیا وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھے بنا میری بیٹی کی شادی کروا دی۔ خالد بھڑک اٹھا۔ ڈیڈ آپ جلدی سے یہاں آ جائیں بس، امائرہ فون پر رو رہی تھی۔